نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ اللہ رب العزت کی عظیم ذات، توحید اس کی وحدانیت، آدمی کے ایک ایک ذرے سے ایک ایک بال سے اور ایک ایک عضو سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر ہے۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انسان اگر اپنے آپ کو ہی دیکھے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اپنے بدن پر ہی بندہ نگاہ کرے۔ قرآن فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک وہ بھی وقت گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کسی چیز کو انسان کہا ہی نہیں جاتا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، پھر ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پہلے انسان کو مٹی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، پھر انسانوں کے چلنے کا انداز ایک نطفے سے بنایا۔ انسان کا میٹیریل کیا ہے، بنا یہ کس سے ہے، نطفے سے۔ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ایک نطفے سے بنا ہے لیکن ایسا بنا ہے کہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ میٹیریل اس کا کیا ہے اور اس کے کارنامے کیا ہے۔ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، نطفے کو گاڑھا کیا، لوتھڑا بنایا، خون کی پھٹک بنایا، پھر جب اس کو گاڑھا کر دیا، قرآن مجید فرماتا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں پروئی اور ان ہڈیوں کے اندر گوشت بھرا۔ ماں کے پیٹ میں کس انداز میں اس ذات نے رکھا، خَلَقَكُم مِّن ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، تین پردوں کے اندر رکھا۔ جس طرح انار دیکھیں نا آپ، اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو توڑیں تو نیچے پھر ایک جھلی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پردے بنے ہوتے ہیں، اور پھر ہر دانے کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے جس کے اندر پانی رچا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کو اللہ رب العزت نے پردوں میں رکھا ہے، خَلَقَكُم مِّن ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ماں کے پیٹ میں تمہیں بھی اسی طرح سے پردوں میں رکھا۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر یہ جو تمہاری خوبصورت اشرف المخلوقات کی شکلیں بنائیں یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہی بنائیں۔ وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكَئًا عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، کبھی بچہ دائیں لڑک جاتا، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، لیکن فرمایا نہیں وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكَئًا عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، اے میرے بندے میں نے ماں کے پیٹوں میں بھی تیرے دائیں سے بھی تکیے لگا دیے، تیرے بائیں بھی تکیے لگا دیے، آگے پیچھے جو تکیے لگا کے میں نے ماں کے پیٹوں میں تجھے محفوظ رکھا۔
وَأَسَبْتُ إِلَيْكَ غِذَاءً فِي بَطْنِ أُمِّكَ، ماں کے پیٹ میں تیرے لیے غذا کا اہتمام کیا اور وہ غذا نالوں کے راستے سے پہنچائی تاکہ انسان کی عزت بھی برقرار رہ جائے۔ اب تو ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ إِلَيْكَ مَلَكًا، پھر میں نے تیری طرف ایک اپنا فرشتہ بھیجا۔ وَهُوَ يَكْشِفُ جَنَاحَيْهِ، جس فرشتے نے آ کر اپنے پروں کو پھیلایا، اپنے نورانی پروں پر بٹھا کے تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے کر آیا ہے۔ یہ جتنے کارنامے اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں بندے کی پیدائش اور اس کی تخلیق اور اس کے اندر روح کا بھرا جانا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خالق کائنات کی وحدانیت ہے، اس کی توحید اور اسی کی طاقت ہے۔ اب جو ہی یہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، سب سے پہلے یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو بھینس کا دودھ دیا جائے تو اس کا معدہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، چھوٹا بچہ تو وَهُوَ يَشُقُّ عَيْنَيْكَ مِنْ صَدْرِ أُمِّكَ، میں نے تمہاری ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے جاری فرما دیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کا مزاج اللہ رب العزت ویسا ہی دودھ عطا فرماتا ہے۔ جو جو تمہاری ضروریات بڑھتی چلی گئی، قرآن مجید فرماتا ہے ہم نے پھر اس زمین کو تمہارے لیے خوراک کا بکسا بنا دیا، تمہارے لیے پانی اسی سے، تمہارے لیے گندم اسی سے، تمہارے لیے سبزیاں اسی سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا، اس آسمانی پانی سے زمین کو نرم کر کے تمہارے لیے اس سے پھل اگائے، پھلوں میں رس بھرا، رسوں میں طرح طرح کی مٹھاس بھری، اور مٹھاس میں طرح طرح کے ذائقے رکھے، ہر ذائقے کو دوسرے ذائقے سے جدا کر دیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیاز سے ٹماٹر کا ذائقہ آ گیا ہو یا کسی ٹماٹر سے پیاز کا ذائقہ آ گیا ہو۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو کچھ اس میں جو کوئی رنگ اور رس بھرنے والا ہے اسے نہ کبھی نیند آئی ہے نہ کبھی اونگ آئی ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کے لیے ہمہ وقت جاگ رہا ہے۔ اور اس کی توحید و وحدانیت بے شک اس بغیر پلر کے کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نہ دیکھیں، بے شک بہتے ہوئے دریاؤں کی طرف اور پھیلے ہوئے ان صحراؤں کی طرف اور تتلی کے رنگوں کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے گھروں کے اندر بندھی ہوئی قلعے پر کھڑی ہوئی جو بھینس ہے اسی کی طرف دیکھو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، یہ بھینس اس کو تم یہ جو چارہ کھلاتے ہو، اللہ رب العزت نے دانتوں کی صورت میں اس کو ٹوکا مشین عطا فرمائی ہے، اس کو وہ کاٹ کے اپنے معدے میں پہنچاتی ہے، اور جو ہی وہ گھاس معدے میں پہنچتا ہے اللہ رب العزت کس طرح سے اس کو تقسیم کرتا ہے، گویا کہ ہر ایک چیز کی الگ الگ چھانیاں لگی ہوئی ہے، گوبر الگ ہو جاتا ہے، خون الگ ہو جاتا ہے، نظام انہضام سے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، ایک طرف خون کی رگ ہے اور ایک طرف گوبر کی رگ ہے، ان دونوں رگوں کے بیچ سے میں رب تمہیں چاندی سے بھی زیادہ سفید دودھ عطا فرماتا ہوں۔ سارغا للشاربین، آج تک پینے والے کو دودھ سے نہ گوبر کی بو آنے دی ہے نہ خون کی بو آنے دی ہے۔ کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کے کارخانے اور کس انداز میں اس نے ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے۔ ایک ایک لمحے میں ہمارا دل خود ابھی خون کو پمپ کر رہا ہے، ابھی اسی لمحے میں ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری زبانیں بول رہی ہیں، ہمارے دماغ سوچ رہے ہیں، یعنی پورے کے پوری باڈی جو ہے کام کر رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ مطلب کہ ایسا نہیں کہ صبح صبح اٹھے تو 10 منٹ کوئی اپنے جسم کو چابی دے کہ پورے دن کے لیے چلتا رہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، سب کچھ بدن خود بخود کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز کار فرما ہوتی ہے تو کون فیکون ہوتا ہے جو ہمارے رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ انسانی بدن کو اگر آپ دیکھیں، انسانی بدن، چلے فرض کریں میں آپ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوا ہوں، یہ 6 فٹ کا لمبائی ہو، 1.5 فٹ بندے کی چوڑائی، 2 فٹ کی چوڑائی ہو، اس کو ایک بکسا سمجھ لیں انسانی جسم کو، اس میں دماغ بھی رکھا جائے، کھوپڑی کے اندر حرام مغز رکھا جائے، پھر اسی کے اندر دل بھی ہے، گردے بھی ہے، مثانے ہوں گے، اور اسی طرح جسم کے اندر
پھیپھڑے ہو گئے اور میدا ہو گیا، جگر ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس بکسے میں تو سما سکتی ہیں، لیکن قربان جائیں اس رب کی توحید پر جس نے یہ ساری چیزیں چیونٹی کے چھوٹے سے جسم میں بھی سما دی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں بھی تو موجود ہیں۔ جب وہ ہاتھی کو کاٹتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے جسم سے بڑے اس کے دانت ہیں، بندے کو کاٹے تو بندہ اپنا ہاتھ اپنا پاؤں یوں ہلاتا ہے کہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ چیونٹی کاٹے، لیکن اس کے بدن کی طرف دیکھیں، سوچیں اس کے دانت ہے کہاں پہ، جس کے ساتھ یہ سوچ یہ اس انداز میں یہ کاٹ رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے۔ اب ہم اپنے بدن میں دیکھیں، آپ مضبوط سے مضبوط کپڑا کسی بھی پانی میں، کوئی کسی گندے پانی میں اگر آپ ڈال دیں، تیسرے دن اس کپڑے کو نکالیں تو خود بخود چپ جائے گا، لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ جو 100 سال تک ہمارے جسم میں ہونے والی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، اگرچہ وہ جیسی نجاست میں کیوں نہیں ہوتی، ایک ایک چیز کی حفاظت ہو رہی ہے 100 سال تک۔ اللہ رب العزت کی یہ وحدانیت، اللہ رب العزت کی یہ قدرتیں، آپ جس طرف بھی دیکھیں، آپ کسی جگہ سے اگر گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل جو ہے اوپر ہے، اگر کوئی بندہ درخت کو پانی دیتا ہے تو وہ اس کی جڑوں کو پانی دیتا ہے، وہ کون ذات ہے جو اس کی جڑوں سے کون سی موٹر لگی ہوئی ہے جو آخری پتے تک پانی کو پہنچاتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی وحدانیت اور اس کی طاقتیں ہیں۔ وہی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ملک اسی کا ہے، مالک وہی ہے اور طاقتیں بھی سبھی اس کے پاس ہیں، ہر ایک چیز۔ قرآن فرماتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ ایک بلب کو روشن کرتا ہوں جو پورے جہاں کو صبح کے وقت روشن کر دیتا ہے، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر شام کو اس روشنی کو یوں لپیٹ لیتا ہوں جس طرح کوئی چٹائی کو لپیٹ لیتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات ٹھنڈی اس لیے کر دیتا ہوں کہ جس طرح مائیں بچوں کو گودوں میں لے کر لوریاں دے دے کے سلاتی ہے، میں اپنے بندے کے لیے یہ ماحول بناتا ہوں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو اس لیے روشن کر دیتا ہوں تاکہ میرے بندے کے لیے روزی کمانا آسان ہو جائے۔ اب آپ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کامل ہمارا اس کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ وہ ذات تو جس طرف بھی دیکھیں اسی کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، اپنے بدن کی طرف دیکھیں، اپنے زبان کی طرف دیکھیں۔ ناخن جب کاٹنے لگتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہے، شاید روح ہی نہیں ہے، درد نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھتے ہیں جب یعنی یوں خود بخود بڑھ بھی جاتے ہیں، اگر جان نہیں ہے تو بڑھتے کیسے؟ اسی طرح بالوں کو دیکھ لیں، جب کاٹتے ہیں کینچی سے تو کوئی درد نہیں، پتہ نہیں ہوتا اس میں روح نہیں ہے، لیکن بڑھتے خود بخود لگتا ہے کہ اس میں جان جو ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سب قدرتیں، اس ذات کی تعظیم توقیر، اس ذات کا احترام ضروری ہے۔ توحید کے موضوع کا رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہما وقت بندہ اپنے رب کو اپنے قریب سمجھے اور اس کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت فرما رہے تھے، رات کے پچھلے پار سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی، آپ جب یوں ہی پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ نے فرمایا من انتا، تم کون ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کی حضور عائشہ، حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ حضور نے فرمایا کون صدیق اکبر؟ فرماتی ہے مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوئی، میں وہاں سے ہٹ کے پیچھے آ گئی اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے جلووں میں اس انداز میں گم ہوتا ہوں کہ مجھے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا احترام، اس ذات کی تعظیم جو ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور باہر سے آئے تھکے ہوئے تھے، میں نے آپ کو تکیہ دیا، میں نے کہا ٹیک لگا کے آپ کھانا کھا لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکیہ یہاں سے اٹھا لو، جب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کو میں کھاتا ہوں
تو پھر کسی سے لے کر کھانے والا اس انداز میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تعظیم ہے کہ ٹیک لگائے بغیر کھانا کھایا جائے. حضور اللہ رب العزت کا اس انداز میں احترام فرماتے اور تعظیم فرماتے. پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ. ہر ایک چیز کے لیے دعا پڑھی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ اللہ رب العزت بندے کو کسی انداز میں بھولے، اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے. بلکہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.